قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کیا، اس میں سے ایک خصوصیت آپ کو جوامع الکلم، یعنی کہ مختصر الفاظ میں بہت سارے معنی اور مطلب کی باتیں کرنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ تو یہ حدیث بھی آپ کے پاس بہت ہی مختصر الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن آدمی جب اس میں غور کرتا ہے تو کتنی باتیں اس کے اندر ہم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے پکے مسلمان کی پہچان بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المسلم کے صحیح معنوں میں مکمل اور کامل مسلمان کون ہوتا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ معاشرہ، چونکہ آپ جس معاشرے میں یہ بات بتا رہے تھے وہ مسلم معاشرہ تھا، تو آپ نے من سلم المسلمون فرما دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں انہیں ہم اپنی زبان سے یا ہماری اپنی ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس کی اجازت دی جا رہی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل دوسرے سارے انسان جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے محفوظ رہتے ہیں وہی سچا مسلمان ہے، اسی کو آپ نے حقیقی مسلمان قرار دیا ہے۔ زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ عام طور پر زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے دوسروں کو، وہ ہاتھ پیر سے یا پھر کسی اور ہتھیار وغیرہ سے بھی جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان سے جو گھاؤ لگایا جاتا ہے، جو زخم لگایا جاتا ہے، وہ تلوار اور نیزے کے زخم سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تلوار اور نیزے یا کسی اور ہتھیار سے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن مندمل ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے لگایا جانے والا زخم کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ آدمی اسے اور سوچ سوچ کے اور بھی اس کو ہرا رکھنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت پر ہمارے اپنے دین میں بہت زیادہ ابھارا گیا ہے کہ خود آدمی اپنی زبان ہی کی کھیتی کی وجہ سے، جو کچھ وہ اپنی زبان سے کھیتی کاٹتا ہے اسی کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوتا ہے، یہاں تک ہم کو بتایا گیا۔ تو زبان، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ دو اعضاء کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ زیادہ تر انسان اوروں کو تکلیف دینے کے لیے انہی کا استعمال کرتے ہیں۔ زبان ہی سے، زبان کی کیا کیا آفتیں نہیں ہوتی ہیں، زبان ہی سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کو عار دلاتا ہے، احسان جتاتا ہے، جو کچھ بھی، یہ سب ایسے بھیانک جرائم کہ ان سب کی جڑ زبان ہی ہے۔ زبان سے ہی آدمی یہ سارے گناہ انجام دیتا ہے۔ زبان سے جو آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ صرف سامنے والے کو نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ دادا جو گزر چکے رہتے ہیں، اموات کو بھی، زندوں کے علاوہ مردوں کو بھی بندہ زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، اور حاضر جو بندہ رہتا ہے اسے بھی تکلیف پہنچاتا ہے، کہیں دور دراز اگر رہتا ہے، غائب رہتا ہے، تو اسے بھی وہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔
تو اس لیے زبان کو سب سے پہلے آپ نے مقدم کیا اور فرمایا کہ ہاں صحیح معنوں میں مسلمان، کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان کی تکلیفوں سے دوسرے اور سارے لوگ محفوظ رہیں۔ اور ہاتھ کے ذریعے بھی آدمی کیا کیا نہیں تکلیفیں پہنچاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، چوری کر لیا، کسی کو تھپڑ مار دیا یا کوئی اور طریقے سے وار کیا، زبردستی جھگڑا وغیرہ، ان سب چیزوں میں ہاتھ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو الغرض ہمیں مسلمان کی یہ پہچان بتائی گئی پہلے ٹکڑے میں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے سارے مسلمان اور دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالی کی منہیات کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں سے، جن جن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ان کو چھوڑنے والا ہی صحیح معنوں میں مہاجر ہے۔ عام طور پر ہمارے اپنے ذہنوں میں مہاجر جب نام لیتے ہیں تو یہ تصور ابھر کر آتا ہے کہ وہ مسلمان جو کسی ایسی سرزمین میں رہ رہا تھا، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، جب اس بندے کو اس زمین میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں دشواری ہونے لگی، اسے چین اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا، ستایا جا رہا تھا، مارا پیٹا جا رہا تھا، تو ایسا بندہ جب اپنا وطن، اپنا گھر بار اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے اور وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت چین و سکون کے ساتھ کر سکے، تو ایسے بندے کو ہم مہاجر سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت میں پہلی بات یہی رہی، صحابہ کے درمیان جو انصار اور مہاجرین کی تقسیم ہے، تو مہاجر وہی سارے صحابہ کہلائے جنہوں نے اپنے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی دنیا سب کچھ انہوں نے قربان کر دی۔ کئی صحابہ بڑی بڑی عمر کے، جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کر اپنی اس عمر تک جبکہ ان کو ہجرت کرنے کا موقع آیا، اس وقت تک جو کچھ انہوں نے جمع رکھی پونجی تھی، جو بھی مال کمایا تھا، جو ان کا اپنا گھر بار تھا، سب کچھ، ساری تجارت، سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر نکل پڑے تھے۔ تو یہ بھی ایک مہاجر ہے جو کہ محسوس طریقے سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے آتا ہے اور اللہ کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، یہ نہیں کہ ہاں صاحب یہاں کچھ آسانیاں یا دنیا کی آسائشیں کم ہیں، ایسی جگہ میں چلا جاؤں جہاں دنیا کی آسائشیں، دنیا کی رنگینیاں اور بھی زیادہ مجھے ملے، تو وہ مہاجر نہیں ہے۔ مہاجر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اور اپنے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے آزمائشوں کی زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں مہاجر ہوتا ہے۔ اور وہ ہجرت جو کہ مکہ سے آپ کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کرنا تھا، جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح۔ مکہ جب تک کفار اور مشرکین کے غلبے میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں سے ہجرت کر کے آنا ضروری تھا، لیکن اب جب کہ مسلمانوں کا مکے پر قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو اب فتح مکہ کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی کسی کو ضرورت نہیں، یہ آپ نے اعلان فرما دیا۔ لیکن آج بھی ایسی جگہیں جہاں بندے کو صحیح طریقے سے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے نہ دیا جائے، ستایا مارا پیٹا جاتا ہو، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر کے آج بھی بندہ کسی ایسی جگہ پہنچ سکتا ہے جہاں اسے سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا نصیب ہو۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس مہاجر کا تذکرہ کیا ہے، یہ امت کے ایک ایک فرد کو آپ مہاجر بنانا چاہتے ہیں۔ مہاجر کی پہچان آپ نے بتائی کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالی کی ممنوعہ باتوں اور کاموں کو چھوڑ دے، جن سے اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، چاہے وہ باتیں ہوں چاہے کام ہو، ان سب کو چھوڑنے والا صحیح معنوں میں مہاجر کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ گویا آپ کی امت کے ایک ایک فرد کو آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی مہاجر بن سکتے ہیں، اور آپ کو مہاجر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اور واقعی آج کے ہمارے اپنے حالات میں امت مسلمہ کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو واقعی کتنی سخت اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک جوان، سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ واقعی اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کاموں سے، کتنی باتوں سے مجھے روکا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پابندیاں رکھی ہیں، مگر میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میں واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس مہاجر کے زمرے میں، اس گروپ میں کیا میں آتا ہوں؟ یہ ایک ایک مسلمان کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ میں کون سی ایسی برائی نہیں جو کہ ان میں نہ پائی جا رہی ہو؟ ایک سے ایک بڑی بڑی برائیاں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، خبردار کیا ہے، اور ان پر وعیدیں سنائی گئی ہیں، بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہم بڑے آرام سے ایسے بڑے بڑے گناہوں میں امت کے افراد مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے، بہت بالکل امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ پر جائزہ اگر لے کر دیکھے تو اسے خود اندازہ ہوگا کہ میں اپنے اندر کتنی برائیاں پال رہا ہوں، کتنی اپنی نفسانی خواہشات پر میں عمل کرتا چلا جا رہا ہوں، مال کے پیچھے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیسے پامال کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ سب ہر انسان، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر اگر غور کر کے دیکھے تو اس کو خود پتا چلے گا۔ مال کی وجہ سے آج کیا کیا جو بندے نہیں کر جاتے ہیں۔ مسلمان ہیں نام کے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال روزی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ہم ہیں کہ دنیا اور مال کی خاطر کتنے حرام طریقوں سے مال کمایا کرتے ہیں۔ سود خوری ہمارے اندر عام ہے جی، اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، کسی کے حقوق دبا لینا، یہ سارے کام آج ہماری اپنی امت مسلمہ کے افراد میں پائے جاتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کو اگر دیکھ لیا جائے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنے نفس میں پائی جانے والی خواہش کو کتنی وہ پوری کرتا آ رہا ہے۔ صبح شام، خاص کر جب سے ہمارے اپنے ہاتھوں میں یہ چھوٹا سا شیطان موبائل فون کی شکل میں آیا ہوا ہے، تو یہ موبائل فون ہم سے صبح شام اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں نہیں کراتا ہے۔ کیا کیا ہمارے اپنے نفس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور ہم اپنے نفس کی ہر خواہش اس چھوٹے سے کھلونے کو رکھ کر اپنے نفس کی ہر خواہش ہم پوری کرتے چلے جاتے ہیں۔ زناکاری امت مسلمہ میں عام ہے، لواطت جیسی برائی امت مسلمہ میں بالکل عام ہے۔ خواتین میں اگر دیکھ لیا جائے تو کیسی کیسی خواتین بے پردہ گھومنے والی، اتنی مسلم عورتیں، ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین کے حکم کو پامال کر کے کیسے دندناتے پھرتی نظر آتی ہیں بازاروں میں، گلیوں میں، سارے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ، جی شانہ سے شانہ ملاتے ہوئے، آفسوں میں کام کرتی ہوئی، بینکوں میں کام کرتی ہوئی مسلم خواتین بالکل نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی بات میں بتا رہے ہیں کہ ہاں، صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے
جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ باتوں اور کاموں کو چھوڑ دے۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کا جائزہ لے کر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کتنا آگے بڑھتا چلا گیا ہوں۔ کیا اس حدیث پر میں عمل کر پا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں سے، کن کن کاموں سے مجھے روکا ہے؟ کیا میں ان کے چھوڑنے کا ارادہ تو کم سے کم دل میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ چھوڑنا یہ بہت آگے کا قدم ہے، لیکن کیا میرے اپنے دل میں یہ ارادہ تو پیدا ہوا کیا کہ میں خود محسوس کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں حرام کام ہے، مگر کبھی میں نے اپنے نفس کو اس بات کی دعوت دی کہ میں جو کر رہا ہوں اسے چھوڑ دوں، اس سے میں توبہ کر لوں؟ تو مہاجر کی پہچان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں دیکھیے کیسے بتا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اعضاء، ہماری آنکھوں کی حفاظت، ہمارے کانوں کی حفاظت، ہماری زبان کی حفاظت، یہ سب ہم سے مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ اپنی آنکھیں جہاں میں نے منع کیا وہاں استعمال نہیں کرنا، اور جہاں تمہارے اپنے کان جن باتوں کو سننے سے میں نے منع کیا وہاں اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرنا۔ لیکن کیا ہم یہ سب کام کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پیروں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنی شرمگاہ کی کیا ہم حفاظت کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اعضاء سے متعلق کتنے کام ہمیں منع کیا ہے۔ آج بھی میں نے بارہا یہ باتیں بتائی ہیں کہ ہمارے ایک مسلمان کے لیے اس کا رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے، اس کا چہرہ مہرہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی خواہش کو کتنا آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے رب کی مرضی سے بھی بڑھ کر ہمارے اپنے نفس کی خواہش ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ میں وہ پہنتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کو وہ پہناتا ہوں جو میرا من کرتا ہے، اور ان کی خواہش اپنی جگہ پر بالکل کیا کھڑی رہتی ہے، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس طرح سے پہننے اور پہنانے میں میرے رب کی مرضی کا کیا مقام ہے، کیا میرا رب اس سے خوش ہے یا ناراض ہے، میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ مہاجر کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ایک طرف سے مسلمان کی آپ نے پہچان بتائی، اور اسی طرح سے دوسری طرف مہاجر کی آپ نے ہمیں پہچان بتائی کہ صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے جو واقعی اللہ رب العالمین کے منع کردہ کام اور باتوں کو چھوڑ کر دور ہو جائے۔ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ طاعات کے کام کر لینا، آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو صف اول میں نماز میں نظر آئیں گے، اور پھر روزے کے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بڑے آرام سے بالکل روزے بھی رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بھی بہت سارے نیک کاموں میں حلیہ ان کا آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ واقعی بڑا ہی بالکل کہ ایمان تازہ ہو جائے جسے دیکھ کر ایسا بندہ ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں ان کی اپنی حقیقت، ان کا اپنا راز کہ وہ کس قدر کتنے برائیوں میں مبتلا ہیں، یہ ان کے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ بندہ اطاعت کے کام کرنے میں اسے اتنی دشواری نہیں ہوتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے محرمات کو چھوڑنے میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ حرام کام، حرام باتوں کو چھوڑنا یہ نفس پر بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کو یاد رکھتے ہوئے بھی پھر بھی بہرحال برائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں، مبتلا نظر آتے ہیں۔ بہت ساری کتنی برائیاں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے، جو ہمارے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے والی ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں روکا گیا، لیکن ہم ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کرتے چلے جاتے۔ بندہ جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، چھوٹی بڑی کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ
جان لیجئے کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بندے ہیں کہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں مانے گا کہ میں اپنے آپ پر کیسے ظلم کر لوں گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کا مال میں نے ہڑپ لیا، کسی اور کا حق میں نے دبا لیا تو یہ ظلم ہے، لیکن جب میں چھوٹی بڑی کوئی بھی برائی کرتا ہوں، کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہوں، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں غور کرنا ہے کہ واقعی کیا ہم سچے پکے مسلمان ہیں؟ کیا ہم کسی اور کو تکلیف دینے سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے سے ہم باز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ یا پھر ہمارا اپنا یہ معمول ہے کہ ہم اپنی جو روش بنا لیے، اپنی جو عادت بنا لیے ہیں اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دینے کی، چاہے وہ ہنسی مذاق کے ذریعے ہو یا چغلی کے ذریعے ہو یا احسان جتانے کے ذریعے ہو، تو یہ سب برابر ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنے آپ کو ہم کو جائزہ لینا ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں تو اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، میں تو بالکل چھوٹا سا گناہ کر رہا ہوں۔ یہ چیز آدمی کو اس گناہ پر اصرار کرنے پر جو کیا ہے ابھارتی ہے، یعنی کہ وہ بندہ اسے مسلسل کرتے چلا جاتا ہے چھوٹا گناہ سمجھ کر۔ لیکن ہمیں قاعدہ بتایا گیا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ بندہ چھوٹا گناہ بھی اگر مسلسل کرتا جائے تو وہ کبیرہ گناہ میں بدل جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ جب نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ کبیرہ گناہ بھی اس پر باقی نہیں رہتا، اللہ رب العالمین اسے بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب تک ہماری اپنی زندگیاں جس طرح سے گزر چکی ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نیکی کے کام زیادہ کیے ہیں یا برائیاں میں نے زیادہ کی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں برائیوں کو مٹانے کا آسان راستہ یہی بتاتے ہیں کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، برائیاں آپ سے ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے ان برائیوں کو مٹانا ہے تو اب نیکیاں کر لو، نیکیاں تمہاری برائیوں کو کھا جائیں گی، ختم کر دیں گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ انسان ہونے کے ناطے اگر غلطی ہو گئی، برائی کر بیٹھے، تو اس کے پیچھے فوراً نیکی بھی کرو، تو یہ نیکی تمہاری اپنی اس برائی کو مٹا دے گی۔ یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کاموں اور باتوں سے کیا ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جائزہ لینے کی اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو، جی حضرات کو بھی، خواتین کو بھی، جوانوں کو بھی، بڑی عمر کے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ